حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ جبریل نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے۔ ہاؤلائی خطباء الفتنہ، یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان معاشرے میں آگ لگاتی تھی اور زمانے کو کچھ اور کہتے تھے، لیکن اپنا عمل اور اپنا کردار ان کا کچھ اور تھا۔ اس لیے منبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ تول کے بولنا چاہیے، اور اس پر پہلے عمل ہو تو لفظ لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں۔ تقریر سادہ ہو یا مختصر ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی گفتگو کے پیچھے اس کے اپنے عمل کی قوت نہیں ہوگی تو چاہے اس کی تقریر سے لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں اور سارا دن دھوم مچی رہ کے حد ہو گئی، لیکن اس کے اثرات روح تک نہیں پہنچیں گے، وہ دماغ تک ہی ٹھہر جائے گی، دل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار اور عمل اور ہے۔ انسان جب اپنی زبان کو کھولے تو اپنے عمل کا جائزہ لے لے۔ آپ اور میں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو غور کے ساتھ دیکھیں۔ غالباً حضرت باجید بستامی آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو تاکید کر دیں، کوئی تعویذ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کہ اس کو کل لے کر آنا۔ دور دراز کا سفر تھا، پیدل سفر تھے، دوسرے دن وہ تھکی ہاری پھر آئی۔ آپ نے بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا زیادہ مناسب نہیں ہے کسی چیز میں بھی کثرت کرنا، لہٰذا جو ہے وہ اعتدال سے آگے نہ بڑھو اور زیادہ نہ کھایا کرو۔ تو اتنا کہا اور کہا کہ جائیے، میں نے تاکید کر دی ہے۔ تو مائی نے کہا کہ حضرت کل میں آئی تھی اتنا لمبا سفر کر کے، اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے۔ اتنا لمبا سفر میں نے دوبارہ کیا، میں نے کہا شاید کوئی خاص عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ کل اتفاق سے میں نے خود کھایا ہوا تھا، اس لیے اسے منع کرتا تو شاید میری بات میں اثر نہ ہوتا۔ اب یہ ایک عام اور سادہ سی بات ہے، لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو گھر میں تاکید کرتے ہیں نا، بعض کا لوگ کہتے ہیں جی بچے نماز نہیں پڑھتے، اچھا جی ان کے لیے دعا کر دیں، ہم نہیں پڑھتے چلو یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ کیوں پڑھیں؟ جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیسے پڑھیں؟ ماں باپ کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ اس طرح ہمارے علماء کو، مبلغین ہیں، مشائخ اعظام ہیں، جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی بات 2 4 10 20 50 لوگوں تک بات منتقل کرتا ہے، اس کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ صرف یہ تقریر، واز، لچھے دار گفتگو اور اس سے لوگوں سے پیسے بٹور لینا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اس لیے ہم بات دل سے کہیں اور جو کہیں اس پر ہمارا پہلے عمل ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے مریں، یقیناً اس کی برکات ہیں۔ وہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہوں کا مسافر ہے۔ میاں صاحب نے کیا کہا تھا؟ پڑھنے اتے مان کرینہ تے نہ آکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ اس لیے آخری دم تک انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے جتنے مبلغین ہیں، مصطفی فقیر ہیں، اور آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، بس یہ کوشش کریں، یہ اپنا مزاج بنا لیں کہ جو کہنا ہے اس پر پہلے عمل کریں، اور اپنا عمل بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ قوت کے ساتھ، عمل کی طاقت کے ساتھ کہیں بھی وہ بات دلوں میں اترنے کا فن جانتی